السلام علیکم ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ توہین مذہب کے مقدمات میں نیا موڑ، کیا عدالت مبینہ بلاسفیمی گینگ کے خلاف تحقیقات روک دے گی؟ ملاؤں نے جو مذہبی کارڈ کھیلا، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد کمنٹ ضرور کریں۔ بلاسفیمی بزنس کیس کمیشن معطل ہو گیا۔ کس نے کہا؟ صاف نظر آ رہا تھا کہ بزنس گروپ عدالت کے باہر انتہا پسندوں کی فیلڈنگ لگا کر خود اپیل میں چلا جائے گا۔ عدالت سے درخواست کرے گا کہ کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا جائے۔ یہ عدالت پہنچ گئے۔ کل جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس اعظم خان کی عدالت میں اس اپیل کو سنا گیا۔ متاثرہ خاندان اور بزنس گروپ کی طرف سے کتنے لوگ موجود تھے اور ایڈوکیٹ کون تھے؟ نام بھی بتا دیں۔ مزید کچھ بتا سکتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں۔ جی ضرور۔ متاثرہ خاندان کی طرف سے کمرہ عدالت میں صرف 2 لوگ موجود تھے، ایک ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا، دوسرے بیرسٹر طلحہ۔ بزنس گروپ کی طرف سے کمرہ عدالت میں 60 سے زیادہ وکلاء کا ایک ہجوم موجود تھا۔ نعرے لگاتا ہوا ایک جتھا عدالت کے مرکزی دروازے پر بھی کھڑا تھا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں نے متاثرہ خاندان کے افراد کو ان سے بہت دور پارکنگ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ بزنس گروپ کی طرف سے ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ صاحب پیش ہوئے اور ان کے ساتھ ایک فاتح کی طرح ایڈوکیٹ انتخاب بھی آگے تھے۔ وہی ایڈوکیٹ انتخاب جو 18ویں بار پوچھنے پر بھی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو بتا نہیں پا رہے تھے کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ لائیو سماعتوں میں آپ کئی بار یہ منظر دیکھ چکے ہیں کہ بزنس گروپ کا جو بھی وکیل آتا ہے وہ پورس کے ہاتھی کی طرح اپنے ہی لشکر کو روند دیتا ہے۔ یہی منظر عدالت میں پھر سے دیکھا گیا۔ ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق دھیمے انداز میں آرگیو کر رہے تھے۔ ناگہان بیچ میں جناب انتخاب کود پڑے۔ کہتے ہیں، کامران صاحب آپ میرے سینئر ہیں مگر مجھے 1-2 باتیں کہہ لے دیں۔ کامران صاحب یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ انہوں نے کوئی قانونی نکتہ بیان کرنا ہے، مگر انتخاب صاحب نے اپنی روایت قائم رکھتے ہوئے روسٹرم کو پندار کا صنم کدہ بنا دیا۔ وہی تلقین، وہی خطبے، وہی شکایتیں۔ ایک جگہ پہنچ کر بولے، جسٹس سردار اعجاز تو اپنے اختیارات سے ہی آگے نکل گئے تھے، ہائی کورٹ کے اختیارات تو امریکہ تک پہنچ گئے تھے۔ دونوں جج صاحبان کا حوصلہ جواب دے گیا، بالکل ویسے ہی جیسے جسٹس سردار اعجاز کا جواب دے گیا تھا۔ سچ پوچھیں تو سردار صاحب نے بہت گزارا کیا تھا۔ جج صاحب نے کچھ نہیں کہا کیا، آگے سے کوئی جواب دیا کہ خاموش رہے۔ جج صاحب نے کہا، انتخاب صاحب آپ کی گفتگو مناسب نہیں ہے، یہ کارروائی ایسے نہیں چلے گی۔ ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ نے پھر سے آرگیو شروع کر دیا۔ انہوں نے بمشکل اپنا ٹیمپو سیٹ کیا تھا کہ انتخاب جی پھر سے کود پڑے۔ جج صاحب نے اس بار بھی انہیں شٹ اپ کال دی اور کہا کہ کیا آپ نے یہ جسٹس سردار کی کورٹ میں کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہا تھا۔ اس پر خود بزنس گروپ نے ہی انتخاب شاہ صاحب کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا کہ کیوں مروا رہا ہے ہمیں بھائی؟ یہاں ایک اور وکیل عادل عزیز قاضی صاحب آ گئے۔ اپنی سی قانونی راہ لیتے انہوں نے جسٹس اعظم خان کو شیشے میں اتارنے کے لیے ایک جذباتی واردات کی۔ فرمایا، جج صاحب، جن ملزمان کا ٹرائل چل رہا ہے ان میں سے کئی ایک کو تو آپ بھی سیشن کورٹس میں سزائیں سنا چکے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں پھر۔ کیوں جی؟ ایڈوکیٹ صاحب کا خیال تھا کہ یہاں لونڈا پگھل جائے گا، مگر جسٹس اعظم خان نے یہ سنتے ہی کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں آپ کی اپیل سننے کا اہل ہی نہیں ہوں، یوں تو مجھے پھر بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ سن کر بزنس گروپ کے کچھ وکلاء بغلیں جھانکنے لگے، کچھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کس کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں متاثرہ خاندانوں کے وکلاء جسٹس اعظم خان کی ذات پر حملہ کر کے بینچ کو متنازع بنا سکتے تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی طوفان اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے خود میں اور بزنس گروپ میں ایک فرق رکھنا ضروری سمجھا۔ ویسے بھی جس کو دلیل کی تیراکی آتی ہو وہ تنکوں کا سہارا نہیں لیتا۔ جج صاحبان نے درخواست گزاروں کو سن لیا۔ کیا سنایا پھر انہوں نے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی، جج صاحبان نے درخواست گزاروں کو سن لیا۔ انہوں نے وہی کچھ سنایا جو جسٹس سردار اعجاز کی عدالت میں اور پوڈ کاسٹوں میں سنا چکے ہیں، رونے دھونے اور شکایتیں۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ بینچ دوسرے فریق کا موقف سننے کے لیے نوٹس ایشو کرتا ہے۔ نوٹس ایشو کر دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ
کہ اب عدالت اگلی پیشی پر متاثرہ خاندانوں کے وکلا کے آرگیومنٹ سنے گی۔ بزنس گروپ نے بجا طور پر ایک درخواست کر دی کہ جب تک سماعت پوری نہیں ہوتی کمیشن والے آرڈر کو روک دیا جائے۔ ضابطے کے مطابق عدالت کو ایسا ہی کرنا تھا، ایسا ہی کر دیا گیا۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ ایسا کرنے کو سٹے دینا کہتے ہیں، معطل کرنا کہتے رہے یا قتل عام کہتے ہیں۔ آپ کا بالکل بنتا ہے کہ 4 دن کی خوشی کے لیے تھوڑا سامان کر لیں، انتخاب صاحب کے ماتھے پر 2 چومیاں اور کر لیں۔ ملاؤں کا پلان۔ اب آگے کیا ہوگا؟ چھٹیوں کے دن ہے، یہ جج صاحبان بھی چھٹیوں پر چلے جائیں گے۔ یوں اگلی سماعت ستمبر کے مہینے تک چلی جائے گی۔ دیکھنا ہوگا کہ جج صاحبان دوسرے فریق کو سننے کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں خیر کی امید ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان اس کمیشن کو معطل ہی کر دیں۔ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کمرہ عدالت میں دلائل کھڑے ہوں، کمرے سے باہر جتھے کھڑے ہوں تو ثبوت و شواہد دیکھنے کی بجائے جتھوں کے تیور کو دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسا ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر متاثرہ خاندان اس فیصلے کے خلاف اپنی اپیل لے کر سپریم کورٹ جائے گا۔ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ ایک گرینڈ ڈیبیٹ بن جائے گا۔ متاثرہ خاندانوں کو تو یہ بھی وارے میں پڑتا ہے۔ بزنس گروپ مگر کیا کرے گا؟ جس کی شکایت یہ ہو کہ اس کو سنا ہی نہیں گیا، اس کو کمیشن سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک آزادانہ کمیشن قائم کیا جائے اور اس کی سماعتیں پبلک کے لیے لائیو کی جائیں۔ ہم سنیں، آپ سنیں، دنیا سنیں، مگر جب سنانے کو کچھ نہ ہو تو یہ کیا سنائیں اور دنیا کیا سنے؟ خیر، ایک طرف فرار، حملے، جتھے، گھیراؤ، دھمکیاں اور تڑیاں ہوں گی، دوسری طرف اکیلی دلیل کھڑی رہے گی۔ یہ حسن آخر تک قائم رہے گا۔ کتنا بھی کھینچ لیا جائے، آخر کو فیصلہ ہوگا، خیر ہوگی۔ بالکل صحیح بات کی۔ جھوٹ کب تک پھیلائیں گے؟ آخر میں جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ لوگوں تک عوام کی رائے بھی پہنچے۔ اور ایک چھوٹا سا کلپ ہمارے پاس ہے، اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ آپ سب کلپ دیکھیں اور ہمیں دے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ اس مولوی نے بڑا اچھا گانا گایا ہے، میں نے وہ گانا سنانا ہے آپ کو، لیکن پہلے میں آپ کو یہ جج نے ایک بات کلیئر کی، یہ مقدمہ ہے کیا؟ بلاسفمی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، وہ لوگ، ان کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ بات زیر بحث عدالت میں تو ہے ہی نہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ حالانکہ پروپیگنڈا کے کریں مولوی سارے بغیرت کہ یہ جی بلاشمی لا چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ توہین مذہب اور توہین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تو مقدمہ ہی نہیں ہے، مقدمہ یہ ہے کہ چند لوگوں نے اس قانون کا غیر فائدہ اٹھایا غلط، اب وہ لوگوں کو پھنساتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، پیسے نہ دیں تو جیل میں جھوٹی گواہیاں دے کے ان کو یا تو جیل بھجواتے ہیں یا ایون قتل کر دیتے ہیں۔ جو کیس سامنے آیا جو کہ ثابت ہو گیا کہ یہ وکیل کی شکل میں نے آپ کو بغیرت کی دکھائی، وہ اس میں شامل ہے، اس بندے کو کال کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ ثابت ہو گیا ہوا، پھر بھی اس کو کیا کیا، اس کو جی توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا، اور بھائی وہ قتل میں شامل ہے، اس کو پکڑ کے سزا دو۔ اور الزام جو ہے نا اس کے اوپر طاہر اشرفی کا بھائی جو ہے نا اس کے اوپر الزام ہے، اور طاہر اشرفی بھی کل بڑی اس کی ویڈیو آئی لمبی بڑی، اس نے نحمدہ ونصلی پتہ نہیں کیا پڑھ کے نا اس نے میں سمجھا کہ جھوٹ، اور شراب کے ڈرامے میں گراتا ہے، کوئی دیوبندی نہیں بولتا کہ یہ حرامی شرابی کبابی ہے، شراب پی کے ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے لوگوں باتیں، ہر چیز موجود ہے اس کی، لیکن ایسے بغیرت ہیں کہ لوگوں کے بچے افغانستان میں مرواتے رہے اور اپنے باہر، اور اپنا کیوں وہ جس کو چاہیں دہشت گرد کہہ کے مار دیں فوجی، یہ جس کو چاہیں کہیں کہ توہین مذہب کیا اس کو مار دیں، بس بات ختم ہے۔ یہ دو جو ہے نا فساد ہیں دنیا میں، واقعی فساد ہے۔ گانا سنے مولوی کا انجوائے کریں۔ جویں اسلام آباد ہائی کورٹ دا جناب اعلی جسٹس جویں کھل کے ہن گستاخاں دے حمایت دے اندر اگے ود رہا ہے، اسی دسنا چاہ رہے ہاں او بدبخت جسٹس جے 2 فٹ دی کرسی تے بیٹھ کے تو حضور دا حق بھول گیا ہے، تو یورپ دی چمچا گیریاں تے اتر آیا ہے۔ ایک گل یاد رکھ، تینوں جے اگر یہود و نصارا دی اشاریاں دے ہوتے جے یہود و نصارا دی اشاریاں دے ہوتے جے یہود و نصارا کا خود چمچا، خود کتا یہودیوں کا۔ ابھی میں بتاتا ہوں یہ لبیک کا مطلب کیا، سنیں ذرا، لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا انہوں نے نکالا ان گستاخان رسول نے۔ یہ لبیک کا مطلب کیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حاضر ہوں، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا، اور ساتھ لوگوں کی پراپرٹیاں توڑ رہے ہیں، بسیں توڑ رہے ہیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کی چیزیں توڑو،
لوگوں کی جان مال کو تباہ و برباد کرو. یہ کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہے. ان سب کے بول ہی نہیں پاتے پاکستان میں, کوئی بات ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف. ایسا بڑا کیوں ان کے پیچھے بھی وہی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو صدر بنا کے تو امیر المومنین اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور کریں. دیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.